بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم لوگ فلسطین ایشو کے بارے میں پڑھیں گے اور اس کا کریٹیکل انالیسس کرنے کی کوشش کریں گے، کیونکہ فی الحال ابھی غزہ اور اسرائیل کی آپس میں لڑائی ہوئی ہے ویسٹ بینک میں جو مسجد اقصیٰ ہے اس کے اوپر یروشلم میں، تو ہم اس کو دیکھیں گے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے تو آپ ہمارے چینل ایجوکیٹڈ پاکستان کو سبسکرائب کر سکتے ہیں، اور ویڈیو کو کیا کر سکتے ہیں، ویڈیو کو آپ شیئر بھی کر سکتے ہیں۔ اوکے، تو آپ ویڈیو کو کیا کر سکتے ہیں، آپ ویڈیو کو شیئر بھی کر سکتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم ہسٹوریکل پرسپیکٹو دیکھتے ہیں کہ زائنسٹ موومنٹ 1880s کے اندر شروع ہوئی، اور اس کا مقصد یہ تھا کہ جو پوری دنیا میں یہودی ہیں ان کے جو ہسٹوریکل پلیس ہے جو کہ یروشلم ہے، وہاں پہ پرانا ان کا کنگڈم ہوتے تھے، وہاں پہ ان کو موو کیا جائے اور پھر وہاں پہ ایک ملک بنانے کی جدوجہد کی جائے۔ تو ورلڈ وار 1 کے بعد اوٹمن امپائر جو تھا اس کو ڈیفیٹ ہوئی، اور اس کے بعد برطانیہ اور فرانس نے، یا جو مڈل ایسٹ ہے اس کو جناب ڈیوائیڈ کر لیا۔ یہ کالونس تھے تو انہوں نے کیا کر لیا، اب بانٹ لیا، ایک طرف فرانس تھا اور دوسری طرف برطانیہ۔ کچھ حصے انہوں نے بانٹ لیے، جیسے لبنان جو تھا یہ فرانس کے پاس آ گیا، برطانیہ کے پاس یروشلم آ گیا۔ تو بیلفور کا ایگریمنٹ ہوا، کیونکہ یہودی اس وقت موجود تھے فلسطین کے اندر، ان کی تعداد تھی، تو بیلفور کا ایگریمنٹ ہوا جس میں برطانیہ نے وعدہ کیا کہ وہ یہودیوں کی ایک ریاست بنائے گا فلسطین میں فیوچر کے اندر، ٹھیک ہے۔ تو کیونکہ وہ ورلڈ وار 1 کے وکٹر تھے، اور انہوں نے جناب یہ جو ایریا تھا یہ ڈیوائیڈ کر لیا اوٹومن امپائر سے لے کے۔ اب برطانیہ نے جب برطانیہ رول کر رہا تھا ورلڈ وار 1 کے بعد سے ورلڈ وار 2 کے اینڈ تک، تو اکثر یہ ہوتا تھا کہ اسرائیلی جو تھے جب ان کو شک پڑتا تھا برطانیہ میں پہ کہ وہ ان کی جو ریاست ہے جس کا وعدہ کیا ہے وہ نہیں بنائے گا، تو وہ کیا کرتے تھے، وہ برطانیہ پہ حملہ کرتے تھے۔ جب برطانیہ پہ حملے کرتے تھے اسرائیلی یعنی یہودی جیوز، تو جناب برطانیہ کیا کرتا تھا، وہ عرب مسلمانوں کو اپنے ساتھ ملا کے کیا کرتا تھا، ان کے اوپر کریک ڈاؤن کرتا تھا۔ اور جب مسلمان لڑتے تھے برطانیہ کے خلاف، جب کوئی ریبل ہوتی تھی تو وہ اسرائیل کو ملا کے مسلمانوں کے خلاف لڑتا تھا، جیسا کہ انڈیا میں کالونیلسٹ نے پالیسی اپنائی کہ ہندو اور مسلمانوں کو آپس کے ایک دوسرے کے خلاف کھڑا کر کے انہوں نے جناب رول کیا 100 سال، اور یہاں پہ لوٹا، یہاں کی ویلتھ ٹرانسفر کر دی برطانیہ میں۔ اسی طرح سے انہوں نے وہاں بھی ایسا کیا، تو شفٹنگ الائنس کے ذریعے سے انہوں نے یہاں پہ رول کیا برطانیہ نے۔ پھر ہولو کاسٹ ہوا، 70 لاکھ جو یہودی تھے ان کو کیا ہوا، گیس چیمبرز میں ڈال کے کیا کیا گیا، یہ ہٹلر نے ان کو مار دیا۔ بہت افسوسناک واقعہ تھا۔ اور اس کے بعد سمپتھی بڑھ گئی ویسٹ کے اندر، جیوز کے لیے سمپتھی بڑھ گئی، اور یہودی رچ بھی ہیں کافی زیادہ، تو جو ان کو سپورٹ ملتی ہے یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ میں، اور یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ ایک پاور کے طور پہ ابھرا، کیونکہ 2 ورلڈ وار میں اس کی اکانومی بہت زیادہ اچھی ہو گئی۔ تو اس کے بعد جناب ہوا یہ کہ اسرائیل کی کریشن ہوئی 1948 کے اندر، اوکے، اور فلسطین، اور اس کے بعد کریشن ہونے کے بعد ہی عربیوں نے اس کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا، اور 1948 میں وار ہوئی۔ پھر جمال عبد الناصر جو تھا یہ عرب نیشنلزم کا ہیرو تھا کہ سب عرب کو مل کے ایک پاور کے طور پہ ابھرنا چاہیے، عرب نیشنلزم۔ یہ ایجپشین تھا، ٹھیک ہے۔ اور جناب اس نے کیا کیا، سیریا اور ایجپٹ نے اور عرب ممالک نے مل کے 1967 میں 6 ڈے وار لڑی، 6 ڈے وار اس کو بولتے ہیں۔ 6 دن کی جنگ کے اندر اسرائیل نے بہت ساری کامیابیاں سمیٹی، اور اس نے جو فلسطین کا ایریا ہے وہ بھی چھین لیا، ٹھیک ہے، یروشلم کا ایک حصہ اس نے اس وقت کنکر کر لیا۔ اور اس نے کیا کیا، اس نے بیسیکلی جو سیریا کا ایریا ہے، سیریا کا وہ تھا گولن ہائٹس، وہ بھی چھین لیے۔ اس کے بعد اس نے سینائی پیننسیولا جو تھا ایجپٹ کا وہ بھی چھین لیا۔ اب عرب ہار تو اس طرح ماننے والے نہیں تھے، عرب سوویت یونین کے پاس گئے، اور کیونکہ اسرائیل کی جو ایئر پاور تھی وہ بڑی اسٹرانگ تھی۔ اب 1973 میں ایک وار ہوئی، اس کو یوم کپور وار بولتے ہیں، اسرائیل کا ایک سیکرڈ ڈے تھا، اس کے اوپر حملہ کیا عربیوں نے، اور عرب نے جب حملہ کیا تو اس وقت ان کے پاس ایک ڈیفنس سسٹم تھا، جو ڈیفنس سسٹم کیا کرتا تھا، جو کہ جہازوں کو
ٹارگٹ کرتا تھا. تو اسرائیل کی جو ایئر فورس تھی وہ اس کو کہتے ہیں کہ وہ ناکام ہوئی اس وقت, اور اسرائیل کو کافی زیادہ نقصان ہوا. تو اس نے کہا کہ اب پیس کر لیا جائے رادر دین فائٹ, میں ان سب سے لڑ نہیں سکتا. تو امریکہ نے اس کا ساتھ دیا, اور پھر اس کے بعد ہوا کیمپ ڈیوڈ. اب جو کیمپ ڈیوڈ ہے اس کا مقصد کیا تھا؟ ظاہری مقصد تو یہ تھا کہ بڑا اچھا ہو گیا, انوار سعادت ایجپٹ کا لیڈر تھا اس وقت ملٹری کا, تو یہ بڑی اچھی چیز ہے کہ پیس ہو گیا. لیکن اسرائیل کا مقصد یہ تھا کہ جب میں ایجپٹ کے ساتھ پیس ڈیل کر لوں گا, الگ الگ پیس ڈیل, اس میں کوئی بات نہیں کہ جناب سیریا کا علاقہ واپس ہوگا یا فلسطینیوں کی ریاست کی بات ہوگی, کیونکہ اس وقت وہ قبضہ کر چکا تھا. تو یہ کوئی اس پیس ڈیل کے اندر ایسی کوئی بات نہیں ہوئی. بات کیا ہوئی کہ جناب ایجپٹ اور جو اسرائیل ہیں وہ ان کے ریلیشن جو ہیں وہ بن گئے ہیں, آپس میں اسٹیبلش ہو گئے ہیں, اور اب ایجپٹ جو ہے یہ کوئی اس کو اس کا ایریا واپس مل جائے گا جو 1967 کی وار میں جو اس نے جیتا ہے اسرائیل نے, جس کو سینائی پیننسولا بولتے ہیں. اور اس کا مقصد یہ تھا کہ ایجپٹ کو ایک سائیڈ سے پیس کی طرف لایا جائے اور دوسری سائیڈ سے فل فوکس کے ساتھ جو ویسٹ بینک ہے اس کے اوپر اسرائیل قبضہ کر لے. اس کا مقصد صرف یہی تھا کیمپ ڈیوڈ کا. اس کے بعد فلسطینیوں نے احتجاج جاری رکھا, اوسلو ایکارڈ ہوا جس میں کچھ اٹانومی ملی 90s کے اندر. اس میں یاسر عرفات تھا, اور یاسر عرفات کے ساتھ یtzhak روبن تھا. بعد میں اس کو ایکسٹریمسٹ جو یہودی ایکسٹریمسٹ ہیں انہوں نے مار بھی دیا تھا. اب اسرائیل اور فلسطین کا اس جو ایشو اس میں رول کیا ہے, سب سے پہلے اسرائیل کا رول دیکھتے ہیں. اسرائیل یہاں پہ کیا کرتا ہے, یہ وائلیٹ کرتا ہے انسانی حقوق کو. کیسے وائلیٹ کرتا ہے؟ کسی کو آپ فورسڈ ڈیٹینشن نہیں کر سکتے, کسی کو آپ پکڑ کے ایک خاص پیریڈ سے زیادہ بند نہیں کر سکتے جیل کے اندر. وہ آپ کو عدالت میں پیش کرنا پڑتا ہے, ثابت کرنا پڑتا ہے, اور اسرائیل ایسا کرتا ہے. وہ چلڈرنز کو انکارسریٹ کرتا ہے, ان کو جیل میں ڈالتا ہے. اگر آپ کو میری بات پہ یقین نہیں تو آپ ایمنسٹی انٹرنیشنل کی 90s کے اندر جو رپورٹس ہیں آپ وہ پڑھ سکتے ہیں, اور ابھی بھی آپ پڑھ سکتے ہیں سارے جو ہیومن رائٹس کے آرگنائزیشن ہیں نان گورنمنٹل. Israel is annexing land and the method of acquiring land by annexation is violation of UN Charter. یاد رہے کہ 4 طریقے سے یا 5 طریقے ہیں جن سے آپ کسی بھی لینڈ کے اوپر سوورینٹی کو اپنی اسٹیبلش کر سکتے ہیں انٹرنیشنل لاء کے مطابق. لیکن اب جب UN کا چارٹر آ گیا تو اس کا ایک آرٹیکل 24 کہ آپ کسی بھی ملک کی ٹیریٹوریل انٹیگریٹی کے خلاف اگر آپ کوئی قدم اٹھائیں گے تو اس کو اگریشن بولتے ہیں. تو انیکسیشن کا جو میتھڈ ہے یہ ریڈنڈنٹ ہو گیا ہے. یہ میتھڈ اب دنیا اس کو نہیں مانتی کہ اس میتھڈ کے ذریعے سے کوئی بھی ٹیریٹری ایکوائر کر سکتا ہے کوئی کنٹری. اسرائیل کیا کر رہا ہے, وہ انیکسیشن کر رہا ہے, یعنی 24 کی خلاف ورزی کر رہا ہے, جو کہ UN چارٹر کی خلاف ورزی ہے. تیسری بات, اسرائیل کہتا ہے کہ اس کو حماس سے خطرہ ہے اور باقی مسلمانوں سے خطرہ ہے جو ادھر ادھر کے ممالک ہیں. لبنان میں موجود حزب اللہ سے خطرہ ہے, اور وہ سیکیورٹی کے پریٹیکسٹ کے اوپر کیا کرتا ہے, وہ فلسطین کے جو واٹر ریسورسز ہیں بیسیکلی وہ فلسطین کی ریاست اس لیے نہیں بننا دینا چاہ رہا کیونکہ فلسطین کے جو پانی ہے, فلسطین کے اندر واٹر کے ریسورسز ہیں, وہ واٹر کے ریسورسز جو اس نے اپنے ملک کے اندر وہ لے کے جاتا ہے پائپ لائنز کے ذریعے سے, وہ 1/3 آبادی کو سیٹسفائی کرتے ہیں. ٹھیک ہے, وہ 1/3 آبادی کو اسرائیل کی کو سیٹسفائی کر دے. اب مجھے یہ بتائیں, اگر فلسطین کی ریاست بن جائے تو یہ 1/3 واٹر اسرائیل کے ہاتھ سے نکل جائے گا اور اس کی ایگریکلچر کو بھی نقصان پہنچے گا, اس لیے وہ بن نہیں دینا چاہ رہا ایک ریاست. اور دوسرا وہ انیکسیشن بھی چاہتا ہے. اس کے بعد ایئر سٹرائکس آپ صرف ملٹری کے اوپر کر سکتے ہیں, ملٹری کے جو ہوتے ہیں بلڈنگز ہوتی ہیں اس پہ کر سکتے ہیں, آپ سویلینز پہ ایئر سٹرائکس نہیں کر سکتے. اس کو انٹرنیشنل ہیومینیٹیرین لاء بولتے ہیں. اگر کوئی سویلین کے اوپر ایئر سٹرائک کرتا ہے تو روم ٹریٹی کے مطابق انٹرنیشنل کرمنل کورٹ میں اس کا کیا ہونا چاہیے, ان آفیسرز کا ملٹری کا ٹرائل ہونا چاہیے اور پھر ان کو لائف سینٹنس بھی ہو سکتی ہے, جیسے روانڈا کے اندر جینوسائیڈ میں ہوا تھا. اس طرح سے یہ انٹرنیشنل ہیومینیٹیرین لاء کو امپلیمنٹ کرنے والی انٹرنیشنل کرمنل کورٹ ہے, اس کے اندر یہ کیس چلنے چاہیے اسرائیل کے جو لوگ یہ بمباری میں ملوث ہیں جنہوں نے ڈیسیجن میکنگ کی ہے. فلسطینین کیا ہیں؟ فلسطینین میں بھی کچھ مسئلے ہیں. فلسطینی ڈیوائیڈ ہیں پولیٹیکلی. کیسے؟ حماس جو ہے وہ غزہ کے اوپر ہے اور اس کے اوپر اس کا کنٹرول ہے, اور PLO فلسطینی لبریشن آرگنائزیشن اس کا کنٹرول کیا ہے,
ویسٹ بینک کے اوپر ہے. تو جب آپ پولیٹیکلی آپ کی ایک آواز ہی نہیں ہے، ایک کہتا ہے کہ آرمڈ اسٹرگل کی جائے، دوسرا کہتا ہے کہ ڈپلومیٹک طریقے سے کم معاملات سلجھائے جائیں اسرائیل کے ساتھ، ٹھیک ہے، تو ان کی جو ہے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایک پولیٹیکلی ڈیوائیڈڈ ہیں. جب آپ پولیٹیکلی ڈیوائیڈڈ ہوتے ہیں تو آپ کی آواز اتنی اسٹرانگ نہیں ہوتی. حماس اینڈ فلسطینینز لیک ریسورسز، ان کے پاس ریسورسز نہیں ہیں خود کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے، ان کے پاس وہ پیسہ نہیں ہے، وہ انفلوئنس نہیں ہے. مور اوور جغرافیکلی ڈیوائیڈ ہیں. آپ دیکھ لیں ایک چھوٹی سی پٹی ہے غزہ، اور ادھر جناب کیا ہے ویسٹ بینک ہے، اور بیچ میں اسرائیل ہے. تو اس طرح سے بھائی معاملات مشکل ہو جاتے ہیں. ہم نے یہ دیکھ لیا 1971 میں ہمارے کنٹری 1000 کلومیٹر دور تھا، 2 پارٹ، تو کیا ہوا، ڈیوائیڈ ہو گئے. اتنا اسٹرانگ نہیں ہوتا، پھر آپ ڈیفینڈ نہیں کر پاتے، پھر آپ جو غلط لوگ ہوتے ہیں دوسرے کنٹری کے اندر اس کو ختم نہیں کر سکتے. اور فیل ٹو لانچ بی ڈی ایس موومنٹ. اب بی ڈی ایس موومنٹ کیا ہے؟ بی ڈی ایس کا مطلب ہے بائیکاٹ، اسرائیل کا بائیکاٹ کیا جائے. ڈی کا مطلب ہے ڈس انویسٹمنٹ، اسرائیل سے ساری انویسٹمنٹ کو ختم کیا جائے. اور ایس سے مطلب ہے سینکشن. ایس کا مطلب کیا ہے؟ سینکشن ہے. تو یہ بی ڈی ایس موومنٹ لانچ کرنی چاہیے اسرائیل کے خلاف. اس سے کیا ہوگا؟ اسرائیل کی اکانومک پاور ختم ہو جائے گی جب تک وہ انیکسیشن کو اینڈ نہیں کرتا اور فلسطین کی ریاست نہیں بناتا. لیکن جو ہمارے فلسطینینز ہیں اور جو ہماری مسلم امہ ہے، جو ہمارے کنٹریز ہیں، یہ بی ڈی ایس موومنٹ کو لانچ کرنے میں فیل ہو گئے ہیں میزریبلی. اب جناب یو ایس کا اگر ہم رول دیکھیں اس کنفلکٹ کے اندر، تو یو ایس نے ایک شیطان کے طور پہ رول ادا کیا ہے، ڈیمن کے طور پہ رول ادا کیا ہے. وہ کیا ہے؟ 90s کے اندر ایک ریزولوشن پیش ہوتی ہے جس کا مقصد یہ ہے کہ اسرائیل جو ہے وہ انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں بھی بند کرے اور فلسطین کی ریاست بننے میں اہم کردار ادا کرے، اور وہ ایک 2 اسٹیٹ سولوشن کو امپلیمنٹ کرے جو کہ یو این کا سولوشن ہے. لیکن 144 ممالک جنرل اسمبلی کے اندر ایک طرف ووٹ دیتے ہیں. امریکہ جناب ایک طرف کھڑا ہوا ہوتا ہے، سپورٹ لینے کی کوشش کرتا ہے اسرائیل کے لیے، لیکن وہ فیل ہو جاتا ہے کیونکہ اسرائیل ہی ایک میجر سب سے بڑا الائے ہے امریکہ کا. تو اتنے ہیومن رائٹس کی خلاف ورزیوں کے باوجود یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ ہمیشہ کیا کھڑا ہو جاتا ہے؟ اکیلا کھڑا ہو جاتا ہے اس ملک کے ساتھ جو انٹرنیشنل ہیومینیٹیرین لاز کو وائلیٹ کرتا ہے. اور ویسے امریکہ کہتا ہے کہ میں بہت بڑا چیمپئن ہوں کس کا؟ ہیومن رائٹس کا. تو یہ جناب امریکہ کا رول بڑا کویسچنیبل. اس کا مطلب ہے امریکہ ایک ڈوئل کنٹری ہے، ماکیویلی کنٹری ہے. امریکن فارن پالیسی ماکیویلی سے مراد یہ ہوتا ہے کہ وہ صرف انٹرسٹ دیکھتے ہیں، ان کو کوئی ہیومن رائٹس کی پرواہ نہیں. 1974 کے اندر سیکیورٹی کونسل کے اندر جس کا کام پیس کو مینٹین کرنا ہے، وہاں پہ بھی یہ ہوا. 14-1 کے ساتھ ریزولوشن کو ویٹو کر دیا امریکہ نے، اور ایک طرف امریکہ کھڑا تھا اس ملک کے ساتھ جو ہیومن رائٹس کی وائلیشن کرتا ہے، اور دوسری طرف پوری جنرل اسمبلی. اسی طرح سے ابھی یہ جو لیٹسٹ کنفرنٹریشن ہوئی ہے 2021 کے اندر، اس میں بھی ہوا یہ ہے جناب کہ امریکہ نے ویٹو کر دیا 2 بار، ایک طرف پوری کی پوری جنرل اسمبلی اور ایک طرف یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ. دا یو ایس از اے موسٹ بروٹل اینڈ الٹرا ریئلسٹ کنٹری. یو ایس ایک الٹرا ریئلسٹ کنٹری ہے، اس کے ہیومن رائٹ پہ مت جانا. اس نے ہمیشہ ہی کیا ہے؟ ہیومن رائٹس کو استعمال کیا ہے ڈکٹیٹرز کو پالنے میں، اور اس نے ہمیشہ ہی دنیا کو کنٹرول کرنے کے لیے ہیومن رائٹس کو استعمال کیا. ویسے اس کو ہیومن رائٹس کی کوئی پرواہ نہیں. یو ایس اے ڈیفائڈ دی ورلڈ کورٹس ڈیسیجن نکراگوا وسز یو ایس کیس. یہ کیس تھا، اس میں نکراگوا کے اندر یو ایس نے کچھ ٹیررس تھے ان کو فائنانس کیا تھا، ٹھیک ہے، کانٹراز ان کو کہتے ہیں. کیونکہ جو رول کرنے والے تھے وہ کون تھے نکراگوا کے اندر؟ وہ سوویت یونین یعنی یو ایس ایس آر کے فیوریبل گروپ تھا سینڈینسٹا، ٹھیک ہے. تو اس نے کیا یہاں پہ ان کو سپورٹ کیا، انہوں نے کلنگ کی لوگوں کی. تو جناب یہ کنٹری چلا گیا انٹرنیشنل کورٹ آئی سی جے کے اندر. جب آئی سی جے میں یہ کنٹری گیا تو جناب آئی سی جے نے امریکہ کو الزام ٹھہرایا، اس کو کہا کہ اس کو پیسے دو، اس کنٹری کو پیسے دو کیونکہ تم نے اس کا نقصان کیا ہے. تو امریکہ نے جناب ان کو دھمکانا شروع کر دیا، اس کنٹری کو دھمکانا شروع کر دیا. تو امریکہ کوئی اچھا اس طرح سے اچھی رول پلے نہیں کرتا دنیا کے اندر. امریکہ اینٹی سوشلسٹ موومنٹ کو پروموٹ کرتا ہے جو کہ دوسری اسٹیٹ کے اندر وائلنٹ ہوتی ہیں، ہیومن رائٹس کی وائلیشن کرتی ہیں، وہ اینٹی سوشلسٹ موومنٹس. دا یو ایس اے ہیز ایکسپلائٹڈ لاطین امریکہ کی دھجیاں بکھیر دی، غریب کرنے میں، اس کو لوٹنے میں امریکہ کا اہم کردار ہے. دا یو ایس ہیز ڈوئل ہیومن رائٹ اسٹینڈرڈ. اس کے 2 قسم کے ہیومن رائٹ ہیں. وہاں اس کو ہیومن رائٹ نظر نہیں آتے جو اس کا الائے ہو، لیکن اگر چائنا ہوگا تو اس کو وہاں پہ انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں ضرور دکھائی دیں گی کیونکہ وہ اس کا دشمن ہے.
یو ایس اے کو وہیں پہ نظر آتے ہیں جہاں اس کا فائدہ ہو، جیسے میانمار کے اندر، کیونکہ میانمار میں ملٹری ہے، بے شک وہ ملٹری بڑی بروٹل ہے، وہ انسانی حقوق کی خلاف ورزی کر رہی ہے، لیکن امریکہ نے اس کے اوپر سینکشنز لگا دی ہیں۔ سینکشنز کیوں لگائی ہیں؟ کیونکہ وہ چائنا کی بڑی سپورٹر ہے، وہ ملٹری اس کی چائنا کی الائی ہے، تو اس وجہ سے یہاں پہ اس کو ہیومن رائٹ نظر آ رہے ہیں، وغیرہ اس کو یہاں پہ نظر نہیں آتے۔ تو جناب اس کا اب سولیوشن کیا ہے؟ سولیوشن اس کا یہ ہے کہ امیجیٹلی سیز فائر ہونا چاہیے، دونوں کو بمباری بند کرنی چاہیے تاکہ لاس آف لائف نہ ہو۔ دوسرا یہ ہے کہ او آئی سی کو مل کے جوائنٹلی، سارے ممالک کو مل کے بی ڈی ایس موومنٹ کا آغاز کرنا چاہیے اسرائیل کے ساتھ۔ اس کے اندر اگر کوئی انویسٹمنٹ کی ہوئی ہے مسلمان ممالک نے تو وہ بھی نکالنی چاہیے، اس کا بائک آؤٹ بھی کرنا چاہیے جہاں پہ اسرائیل ہو یا جو بھی ہو، اور سینکشنز لگانی چاہیے اسرائیل کے اوپر کہ ہم اسرائیل کی کوئی کمپنی کو الاؤ نہیں کریں گے، اور مسلمانوں کو کہنا چاہیے کہ اس کی پروڈکٹس کا بائک آؤٹ کریں، اور اس طرح سے آپ ایک مومنٹم لے سکتے ہیں۔ اگر آئرلینڈ جیسا کنٹری یورپ کے اندر بیٹھ کے یہ موومنٹ لانچ کرنے کی ایک جدوجہد کر سکتا ہے، فلسطینیوں کے لوگوں کے ساتھ مل کے حقوق کو بلند کر سکتا ہے، تو ہم کیوں نہیں کر سکتے؟ ہم تو مسلمان ہیں، ان کا تو وہ تو مسلمان تو بھائی بھائی ہوتے ہیں، تو ہمیں جناب یہ بی ڈی ایس موومنٹ کو فل ویگر کے ساتھ لانچ کرنا چاہیے، ویگرسلی لانچ کرنا چاہیے۔ ون اسٹیٹ سولیوشن، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ دو اسٹیٹ کو ختم کر کے صرف ایک اسٹیٹ بنا دی جائے، تو یاد رہے کہ ایک اسٹیٹ بنانا کوئی سولیوشن نہیں ہے، اس کی وجہ ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب ایک اسٹیٹ ہوگی تو مسلمانوں کی پاپولیشن زیادہ بڑھتی ہے، مسلمانوں کی پاپولیشن بیسیکلی زیادہ بڑھتی ہے۔ اسرائیلی جو ہیں وہ کسی اور مذہب کو اپنے اندر داخل بھی نہیں ہونے دیتے، اور ان کی پاپولیشن بہت لو، ان کی پاپولیشن کی گروتھ ہوتی ہے۔ تو جب مسلمانوں کی پاپولیشن بڑھنا شروع ہو جائے گی تو پھر لڑائیاں شروع ہو جائیں گی، کیونکہ پولیٹیکل جو پاور ہے وہ شفٹ ہونی شروع ہو جائے گی یہودیوں سے مسلمانوں کی طرف، ٹھیک ہے؟ اگر جمہوریت رہی، ٹھیک ہے، جیوز سے مسلمانوں کی طرف شفٹ ہونا شروع ہو جائے گی اگر جمہوریت رہی، کیونکہ جمہوریت میں تو انسان گنے جاتے ہیں، تو جناب اس سے پھر لڑائی ہونی شروع ہو جائے گی، اور یہ جو ون اسٹیٹ سولیوشن ہے یہ بالکل فیل ہو جائے گا۔ دوسری بات یہ ہے کہ اسرائیل جو ہے، اس کے جو جیوز ہیں وہ یہ مانتے ہی نہیں ہیں کہ مسلمانوں کو کوئی انسانی حقوق دینے چاہیے۔ جو فلسطینین عربی رہتے ہیں اسرائیل کے اندر، ان کی حالت بڑی پتھیٹک حالت میں وہ رہتے ہیں، اور ان کو نہ تو امپلائمنٹ کے رائٹ ہوتے ہیں، ان کے ساتھ بڑا سلوک ہوتا ہے، جیسے افریقہ کے اندر بیچارے جو نیگروز ہیں یا بلیک کمیونٹی ہے ان کے ساتھ ریشیل ڈسکریمنیشن ہوتا ہے، اور امریکہ کے اندر بھی ریس کی بنیاد پہ جیسے ڈسکریمنیشن ہوتا ہے، اس طرح سے اونلی سولوشن از اے ٹو اسٹیٹ سولوشن، ایک فلسطین کی اسٹیٹ ہو، ٹھیک ہے، اور دوسرا کیا ہو، اسرائیل کی ہو، اور دونوں جناب اپنے اپنے تعلقات بنائیں ملکوں سے اور فلورش کریں۔ ون اسٹیٹ ول ایونچولی بیکم اپارتھائڈ۔ اپارتھائڈ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک جو دو قسم کے سٹیزن بن جائیں گے، ایک قسم کے سٹیزن جو ہوں گے ان کے پاس بہت رائٹ ہوں گے، دوسرے قسم کے سٹیزن کے پاس کوئی رائٹ نہیں ہوں گے، اس کو اپارتھائڈ بولتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تیسرا ایک سولوشن ہے، ناول سولوشن ہے، جو مجھے لگتا ہے کہ شاید ہو سکتا ہے، وہ یہ ہے کہ ٹرسٹی شپ کونسل کے اندر دے دیا جائے یہ والا پورا کا پورا علاقہ، اور اس کو کہا جائے کہ اس کو رن کرے، یو این شوڈ رن دا ٹیریٹری، یونائٹڈ نیشن کو رن کرنی چاہیے ٹیریٹری، نو اسٹیٹ ٹو پروموٹ، ٹھیک ہے، اور ادھر پیس کو پروموٹ کیا جانا چاہیے، ٹھیک ہے۔ اٹ از پیس کو پروموٹ اسی وقت کیا جا سکتا ہے جب اسٹیٹ نہیں ہوگی اس ایریا کے اندر، کیونکہ اسٹیٹس ہیں تو لڑائی ہوتی رہے گی۔ اٹ از اے ویری ہارڈ ٹاسک بیکاز اسٹیٹس آر سوورن۔ اب ایک اسٹیٹ اسرائیل کی بن گئی ہے، ٹھیک ہے، تو فلسطین کو تو آپ چلو ٹھیک ہے یو این کی وہ مان بھی جائیں گے، ان کی تو اپنی ملٹری کوئی نہیں ہے، اب اسرائیل کی ایک اسٹیٹ ہے وہ سوورن ہے، تو یہ سوورن اسٹیٹ اگر یہ سوورن اسٹیٹ ہے تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس سوورن اسٹیٹ سے دوبارہ جو ہے وہ اسٹیٹ لیس بنانا یہ بڑا مشکل ٹاسک ہے، ایسا کبھی میرے خیال میں ہوا بھی نہیں ہے، مجھے تو یاد نہیں پڑتا۔ اگر آپ اس ایشو کے بارے میں اچھے سے پڑھنا چاہتے ہیں تو آپ جو ہے وہ ایک کتاب ہے نیو اینڈ اولڈ ورلڈ آرڈر، اس کا آخری چیپٹر پڑھ لیں۔ اس کے بعد ایک بک ہے، وہ کیا ہے، وہ ہے آن فلسطین، ٹھیک ہے، آپ یہ کتاب بھی پڑھ سکتے ہیں، یہ بھی فلسطین کے بارے میں بتاتی ہے، اور اس کے بعد آپ بہت سارے آرٹیکلز پڑھ سکتے ہیں جیسے ہیومن رائٹس کی وائلیشن، اور بہت ساری رپورٹس پڑھ سکتے ہیں جو کس کی ہیں، ایمنسٹی انٹرنیشنل کی ہیں یا پھر کوئی ہیومن رائٹس واچ کی ہیں۔ تو مجھے امید ہے آپ کو یہ اچھا لگا ہوگا، اور دعا میں یاد رکھیے گا۔